امپورٹڈ اور نالائق وزیر اعظم شہباز شریف کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس جو ہیں انہوں نے آئینہ دکھا دیا اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، اور عمران خان کے خلاف بڑا سٹیپ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین رمضان۔ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب آج آزاد کشمیر پہنچے، اور اس ویڈیو کا آغاز میں ان کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہوا ہے اور جس طریقے سے ان کی اوقات انہیں یاد دلوائی گئی ہے اس سے کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ مین آف پرنسپلز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عزت دو اور عزت لو، اور برابری کی سطح کے اوپر وہ عزت چاہتے ہیں۔ ان کا حق بھی یہی ہے بطور کشمیری کہ انہیں پاکستان کی طرف سے برابری کی عزت دے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا جان ہے، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی وہاں جا کے ایسا رویہ شو کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے عمران خان کے دور حکومت میں کیا جاتا تھا، تاکہ انہیں احساس ہو کہ آج بھی پاکستان اور پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جا کے جس طریقے سے ان لوگوں کو بدماشی کی عادت پڑ چکی ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دھونس جمانے کی کوشش کی گئی شہباز شریف کی جانب سے، ان کے گارڈز کی جانب سے سردار تنویر الیاس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، سردار تنویر الیاس جو ہے وہ بھی ایک ریاست کے وزیر اعظم ہیں، وہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اگر آپ نے درجہ دیا ہوا ہے تو وہ اس کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ ان کی ٹیریٹری میں جا کے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، کہنا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ چین چلے جائیں، چین کے وزیر اعظم سے وہاں پہ جا کے بدتمیزی شروع کر دیں، آپ کو وہ الاؤ کریں گے بدتمیزی کرنی؟ سیم سینیریو یہاں پہ کہ آپ ان کی ٹیریٹری میں جا کے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تنویر الیاس صاحب کا بھی میں کلپ سن رہا تھا کہ جو شہباز شریف ہے انہوں نے کہا جی جب یہ آئے تو میں نے کہا کہ میں ان کو عزت دوں گا، میری ریاست میں آئے ہیں، اور میں یہ جا کے تقریر میں کہوں گا کہ وردی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب، آنریبل پرائم منسٹر صاحب۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی جب رویہ یہ اختیار کیا گیا تو پھر میں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل بیئر نہیں کر سکتا تھا، اور برابری کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا تنویر الیاس کی جانب سے، اور خوب ٹھکائی کی گئی۔ اگر آپ کہیں نا تقریر کے دوران خوب ٹھکائی کرنا، وہ خوب ٹھکائی کی ہے آج سردار تنویر الیاس نے شہباز شریف کی۔ اور ایک طرح کا آپ ان الفاظ کے ساتھ میں یہ بالکل آپ کو فٹ جملہ بتا رہا ہوں کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلوا دی۔ اور ابھی میں جو کلپ سن رہا تھا اس نے کہا کہ جی شہباز شریف کو دن میں تارے دکھا دوں گا، لگ پتہ جائے گا کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کی کس طریقے سے جاتی ہیں۔ اگلی خبر لے لیں عمران خان کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ آپ کو پتہ کہ ان کو اور تو کچھ مل نہیں رہا، اس حکومت کو صرف ایک توشہ خانہ بچ جاتا ہے، قوم گما کر۔ وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ پنجابی کی ہے کہ بین جائیں کہ کھوتی بوڑ تلے آتی ہے، تے وہی بات ہے یہاں پہ کہ وہ گھوم پھر کے جو گدھا ہے وہ اسی درخت کے نیچے آ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان گھوم پھر کے وہ جو اس چیز کے خواہش مند ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، وہ گھوم پھر کے پھر وہیں گڑی سے باہر آ نہیں رہے، کچھ نہیں نکل رہا صرف گڑی کے علاوہ۔ بھائی کچھ اور نکال لو عمران خان کے علاوہ، 3.5 سال اس نے حکومت کی ہے، کچھ تو نکالو، پنجاب میں نکال لو یار، یہ تو کرپشن کا گڑھ تھا نا، کیوں نہیں نکال پا رہے، اس کے اوپر کارروائی کرو۔ تو جی اب وہ توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف ایک اور سٹیپ جو ہے اس کی کارروائی شروع کر دی ہے، اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ڈیسیژن آیا تھا اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب جو ہے وہ نئے چیئرمین اپنا چیئرمین نہیں رہ سکتے، اب نیا چیئرمین آنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا۔ لیکن اب کی بار جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں چیف الیکشن کمشنر، وہ جن کے آج کل آپ یہ کہہ لیں کہ بغل بچے بنے ہوئے ہیں، وہ زیادہ دیر انہیں بیک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے کم دن رہ گئے ہیں، ان کے اپنے لیے مسائل ہوں گے، اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
اب ذرا لاہور کی خبر لے لیں، پنجاب کی۔ پنجاب کے اندر میں نے کچھ دن پہلے بلکہ سیچرڈے کو ایک ویلاگ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑے ہو کے، اور فرائیڈے کو جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا پنجاب کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، جب آصف صاحب ہیں جی، ہمارے ممبر پنجاب بار کاؤنسل ہے، انہوں نے عدالت کے اندر اپنا گاؤن چینج کیا تو جج صاحب نے انہیں سزا سنا دی توہین عدالت کی۔ اب جب انہیں توہین عدالت کی سزا سنائی گئی تو اس کے اوپر بڑا سخت ریئیکشن آیا وکلا کی جانب سے، کیونکہ وہ توہین عدالت بنتی نہیں تھی۔ آپ ایک گاؤن چینج کر رہے ہیں، آپ وکلا کو عزت نہیں دے رہے، آپ دونوں ایک ہی سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ تو میں نے اس ویلاگ کے اندر جو سپریم کورٹ کے باہر میں نے ارشد شریف کو کے لیے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عدالتوں کو مسئلہ یہ ہے کہ جو توہین عدالت ہے وہ یاد رہتی ہے، توہین آئین یاد نہیں رہتی، توہین قانون، توہین عوام، توہین پاکستان، وہ کچھ یاد نہیں رہتا، صرف یاد رہتی ہے تو توہین عدالت یاد رہتی ہے۔ کیا یہ تمام جتنے بھی شہری ہیں ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیونکہ آپ نے تو کرنا کچھ نہیں ہے۔ ارشد شریف کے حوالے سے پوری قوم آپ کو خط لکھ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، ہم خط پہنچا کے آئے وہاں پہ، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آ رہا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو توہین عدالت 1 منٹ سے پہلے یاد آ جاتی ہے۔ کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ؟ آپ کو اس قوم نے عزت دیا، وہاں بیٹھے ہیں، یا آپ بتا دیں کہ آپ سے امید نہ لگائیں، آپ کسی اور کے ملازم، سرکاری ملازم تو ہیں، شاید ساتھ کوئی اور آپ نے جو ہے وہ بھی ملازمت شروع کر دی ہے، سرکاری ملازم ہے تو آپ اس قوم کے ملازم ہیں، اس قوم کے ہم لوگوں کے ٹیکس سے آپ کی تنخواہیں جاتی ہیں، اور آپ پھر جو ہے وہاں بیٹھ کے فرعون بن جاتے ہیں شاید اپنی سیٹوں کے اوپر۔ تو جی وہ بدتمیزی کی گئی تھی جس کے اوپر وکلا نے بھرپور ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ آج سارا دن لاہور کے اندر عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ کیا گیا، پنجاب کے اندر ہڑتال کی گئی مکمل طور پہ، اور یہ کہا گیا کہ کوئی بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ آج ایسے سمجھ لیں کہ کشمیر میں جس طریقے سے کرفیو کا مناظر ہوتے ہیں اس طرح کا منظر پیش کرتا رہا، اور بڑی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی تھی۔ بھئی آپ نے غلط کام کیا ہے تو معافی مانگے، وکلا سے بات ختم کریں۔ آپ ان کے خلاف ریاست کے ادارے کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو کھڑا کر دیا کہ جی وکلا کو اندر آنے سے روکنا ہے۔ آپ عدالتوں سے جو ہے وہ وکلا کو اندر آنے سے نہیں روک سکتے، کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ آپ عدالتوں میں وکلا کی جو انٹری ہے اس کو روک رہے ہیں؟ اس چیز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، اور یہ سمجھانی چاہیے انہیں کہ کس طریقے سے یہ روکنے کی جو ہے وہ مسلسل کوششیں کرتے ہیں۔ توہین عدالت آپ ضرور کریں، آپ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں، لیکن پہلے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دیں، اپنی رسپانسبلٹی سر انجام دیں، اس قوم کو انصاف دیں، قوم کے ہر شہری کو انصاف دیں۔ 130 سے جب آپ پہلے نمبر پہ آئیں گے نا، پھر ہم آپ کی توہین عدالت کے اوپر ضرور یقین رکھیں گے، لیکن ابھی آپ پوری دنیا کے اندر جو نظام انصاف ہے اس میں 130ویں نمبر پہ ہیں، یعنی آپ اس قوم کے لوگوں کو انصاف نہیں دے پا رہے۔ انصاف دینا سیکھیے، اور پھر ہمارے سے عزت کی توقع رکھیے، پھر کوئی توہینیں نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔